کبھی نماز کو رکعات کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت بھرا مکالمہ سمجھ کر دیکھیے کہ جب اللہ بندے کو اپنے گھر بلاتا ہے، اذان ہوتی ہے، بندہ اللہ کے گھر آتا ہے اور پھر آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے، اپنے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اثنا علی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اللہ خوش ہو کر فرشتوں کو بتاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا اس کو مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور رکوع کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، تو پھر اعلان ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حمد۔ یہاں پہ سمیع کا معنی سننا نہیں بلکہ قبول، اللہ اعلان کرتا ہے کہ بندے کی حمد قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بندہ کھڑا ہو کر جب ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے زمین پر اترے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اتنی قدر کرتا ہے اپنے بندے کے کلمات کی۔ اور پھر جب بندہ زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ کی پھر بڑائی بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو کبھی نماز کو اس طرح سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ اگر دل کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تم کس طرح نماز پڑھ رہے ہو۔ پوری توجہ کے ساتھ، پرسکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب ہم اس طرح نمازیں پڑھیں گے تو ہماری نمازوں کے اندر سکون ہوگا۔ جب ہماری نمازوں کے اندر سکون ہوگا تو پھر ہماری زندگی میں بھی سکون ہوگا، ہمارے گھر کے اندر بھی سکون ہوگا، ہمارے کاروبار میں بھی سکون ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، ہمارے گناہوں کی معافیاں ہوں گی جب ہم اس طرح نمازیں پڑھیں گے۔ وگرنہ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں تو پھر ہماری نمازوں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔